الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. پچھلے بیان میں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھیں. آج بھی اسی موضوع کو بیان کرنے کا ارادہ ہے اور درمیان میں جو اسباق ملیں گے حضرت عمر کی سیرت سے، ان کے واقعات سے، تو ارادہ ہے کچھ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. سیرت برائے سیرت وہ بھی ٹھیک ہے، مگر سیرت کے ساتھ کچھ جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ فرماتے ہیں ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. عبرت کا مطلب انہیں دیکھ کے، ان کے واقعات سن کے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا. جو یہ کوشش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تو عبرت حاصل ہو گئی، اور جو کوشش نہیں کرتا تو اس کا مطلب اسے عبرت حاصل نہیں ہوئی. امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ شاید کسی حاکم کی سیرت پر اتنا نہ لکھا گیا ہو. یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی حضرت عمر کی سیرت پر بہت کچھ لکھا ہے، اور نہ صرف یہ کہ لکھا بلکہ سیکھا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، مشہور تھے سخت مزاجی میں. بعض لوگ علاقے اور محلے میں ہوتے ہیں نا ذرا سخت قسم کے، کوئی بھی ان سے الجھتا نہیں ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی حضرت عمر کی یہی صفت تھی. ذرا لڑاکو قسم کے واقع ہوئے تھے، مضبوط جسم کے مالک تھے، اونچا قد تھا، اور محلے کے، آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں، محلے کا دادا. تو آپ اس زمانے کے دادا سمجھ لیں. آپ کے والد خطاب آپ کی سخت مزاجی سے پریشان تھے، جس کی وجہ سے آپ کو شہر سے باہر بھیج دیا، مکہ سے باہر، اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے. جیسے بعض دفعہ بچہ جو ہے قابو میں نہیں ہوتا تو والدین کہتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھو، ہاسٹل میں. ہاسٹل میں بچہ بگڑ جاتا ہے. لیکن حضرت عمر کو بھیجا بکریاں چرانے کے لیے. اس سے بگڑنے کے بجائے بہت کچھ حضرت عمر نے سیکھنا شروع کر دیا. پہلی بات، بکریاں چرانے والا، اس میں اللہ تعالیٰ قوت برداشت بہت پیدا کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ما من نبی الا ورع الغنم، کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں
جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ بکری شرارتی بہت ہوتی ہے۔ دیکھو، گائے کو پالنے کے لیے، بھینس کو پالنے کے لیے کھونٹے سے باندھو، صبح شام لا کے اس کو کھلاؤ، وہیں کھڑے کھڑے بڑی ہو جائے گی۔ ایسے ہی پلتی ہے نا بھینس؟ بھائی پوچھ لیں، بھینسوں والوں سے پوچھ لیں کیسے پلتی ہے۔ جہاں ایک دفعہ لا کے باندھ دیا، صبح شام وہیں اس کو ناشتہ، لنچ، شام کی چائے سب وہیں ملے گی، وہیں کھڑے کھڑے بڑی ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت اسے گھمانا پھرانا پڑتا ہے، بہت تھوڑا۔ بکری شرارتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، باندھ کے نہیں کھلایا جا سکتا۔ پھر بھینس کو اگر کبھی غصہ بھی آئے تو آپ بھینس پر اپنا غصہ بآسانی اتار سکتے ہیں۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ غصہ ہمیں بھی آتا ہے۔ کبھی گوالوں کو دیکھا ہوگا، کبھی بھینس کو ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہوتے ہیں، غصہ اتار لیتے ہیں۔ جبکہ بکری ایک ایسی چیز ہے، کمزور بہت ہے، اس پہ غصہ جاری کیا تو مر جائے گی، مارو گے زیادہ تو مر جائے گی، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر بکری پالنے سے، بکریاں چرانے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، تواضع، عاجزی، انکساری۔ حدیث میں آتا ہے کہ بکریوں والوں میں تواضع ہوتی ہے۔ تو دنیا میں حکومت کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے جس شخص میں تواضع نہیں ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تکبر میں مبتلا ہوگا اور ہر بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے قوم کا بیڑا غرق کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ قوم کا مفاد کس میں ہے، وہ کہے گا یہ کام کرنے میں میری انسلٹ ہو رہی ہے۔ انسلٹ تو سمجھتے ہیں نا، جو ہم لوگوں کی ہوتی ہے جب کسی کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہم جب کسی کی خدمت کرتے ہیں اس وقت جو چیز ہوتی ہے ہمیں محسوس، اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ انسلٹ۔ انسلٹ کی ایسی ڈیفینیشن کسی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گی جو میں نے آپ کو کی ہے۔ انسلٹ کا یہ ترجمہ، بھائی ڈکشنریاں ہیں نا، اس میں آپ انسلٹ دیکھیں، ذلت لکھی ہوگی ترجمے میں، ذلت، خفگی، لیکن جو میں نے آپ کو انسلٹ کا لغوی معنی بتایا یہ ایسا بہترین معنی ہے کہ آپ کو کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ملے گا، ہے بالکل درست۔ تو قوم کے حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تواضع ہو، تواضع ہوگی تو قوم کی خدمت کا جذبہ ہوگا اور خدمت کرنے میں عار اور ذلت محسوس نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ قوم کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ جب قوم دیکھ رہی ہے اور ٹی وی چینل والے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت تو کرے گا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہماری ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، اگر میڈیا والے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر دیکھو سیلاب زدگان میں خوراک بھی بانٹ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، بیوہ عورتوں کی خبرگیری بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کیمرہ دوسری طرف چلا گیا فوراً بھاگے، اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھے اور ایک دم غائب، پھر کوئی ان کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھے۔ تو تواضع بھی ہونی چاہیے اور بولو بھائی اخلاص، اللہ کے خوف سے لوگوں کی خدمت کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے زمانے جاہلیت سے پہلے، زمانے جاہلیت میں اور پھر اسلام میں، تو اس تربیت نے امیر المومنین کے اندر 2 صفات پیدا کی۔ نمبر 1 تواضع، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن کے بھی انتہائی متواضع، ایسے تھے کہ ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ شیطان جن کو دیکھ کے راستہ چھوڑ جاتا ہو تو انسان کتنا ڈرتا ہوگا اس سے۔ کہیں نکاح کا پیغام بھیجتے تو بسا اوقات اس بنیاد پر رد کر دیا جاتا
کہ بڑے سخت مزاج ہیں، باروب ہیں، اتنا روب افورڈ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ حضرت عمر نے جب امیر المومنین تھے، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ امیر المومنین آپ ایک اور شادی کر لیں. فرمایا ٹھیک ہے، مشورہ قبول ہے. سمجھ رہے بات کو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مشورہ بہت اچھا ہے، قبول ہے. کیونکہ عرب تھے، مسلم تھے، نکاح کے مشوروں کو اکثر قبول کیا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے ان میں زنا بھی نہیں تھا اس قوم میں، اور لڑکیوں کی شادیاں بھی بآسانی ہو جایا کرتی تھی، مردوں کے اتنے نخرے نہیں تھے. تو ارادہ کیا، ابو بکر کی بیٹی ہیں ام کلثوم، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو چکا ہے، تو ام کلثوم کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا. تو حضرت ام کلثوم کے ہاں پیغام لے کر گئیں حضرت عائشہ ام المومنین. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے. ام کلثوم نے فرمایا قبول نہیں ہے. کیا فرمایا؟ بولو بھائی. قبول نہیں ہے. کیوں؟ اترغب عن امیر المؤمنین. فرمایا امیر المومنین جو سینکڑوں ریاستوں کے امیر بادشاہ، نبی کے خلیفہ، اتنے بڑے حاکم کا رشتہ ٹھکرا رہی ہو؟ فرمایا انہ خشن العیش. بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، مگر زندگی بہت تنگ دست، گھر میں فاقے ہیں. اتنے بڑے بادشاہ ہونے کا کیا فائدہ؟ گھر میں نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا. تو میاں کا جب یہ حال ہے، بیوی کا بھی ایسا ہی ہوگا. اور آگے فرمایا شدید علی النساء. عورتوں پہ ذرا سختی بھی کرتے ہیں، مردوں پہ اتنی کرتے ہیں، مرد کانپتے ہیں تو عورت بیوی کو ذرا بھی ٹیڑھا میڑھا چلنے نہیں دیتے. یہ ان کا خیال تھا اور یہ قیاس تھا ان کا. حقیقت میں حضرت عمر کی حالت عورتوں کے معاملے میں ایسی نہیں تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ جو مردوں پہ سخت ہوتا ہے تو بیوی پہ بھی سخت ہوگا. لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس تھا. بیوی پہ شدت زیادہ نہیں کرتے تھے. یہ پھر انشاءاللہ آپ کو واقعہ سناؤں گا اس کا بھی. تو آپ کے والد نے حضرت عمر کو کہاں بھیج دیا؟ جنگل میں. جاؤ بکریاں چراؤ. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کو وقت مل گیا حصول علم کا، ذوق تھا اشعار یاد کرنے کا. آپ نے کتابت بھی سیکھی. صحابہ کرام میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حضرت عمر زمانے جاہلیت میں لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے. آپ کو قبائل کے نسب، قوموں کے قبائل کے نسب زبانی یاد تھے. پھر آپ نے اشعار یاد کیے. خود شاعر تھے حضرت عمر. عربی زبان سے محبت اور جنگل کی زندگی کی وجہ سے جب وہاں پہ لوگ تھے تو آپ نے کشتی بھی سیکھی. پچھاڑنا ہوتا ہے نا، لڑائی کر کے ایک دوسرے کو زمین پہ گرانا. آج کل بچے کیا سیکھتے ہیں؟ اسنوکر، جس سے نہ صحت کو فائدہ نہ دماغ کو کوئی فائدہ. سمجھ رہے ہیں؟ نہ بہادری، کچھ بھی نہیں. تو پہلوانی سیکھی، کشتی کرتے تھے، ایک دوسرے کو زمین پہ گرانا. جس نے گرا لیا جیت گیا، جو گر گیا وہ ہار گیا. ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، دعوت دی. آپ لوگوں کی توجہ ہے میری طرف، سن رہے ہیں نا بات کو؟ لوگوں کو دعوت دی. اہل مدینہ جمع ہو گئے. فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے بعد خطبہ کیا شروع کیا؟ خطبہ، کوئی واعظ و نصیحت نہیں. کہنے لگے لقد رأیتنی
ارعل ابل، مجھے وہ وقت یاد ہے لوگوں، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں اونٹ چرایا کرتا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، لخالات لی من بنی مخدوم، بنو مخدوم قبیلے سے جو میری خالائیں تھیں، میری والدہ کی بہنیں، میری ننیال، اس ننیال کے لیے میں بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا. فیقبضن لی قبضۃ من التمر او الزبیب. اجرت کیا ہوتی تھی؟ اجرت چھواروں کی ایک مٹھی یا کشمش کی ایک مٹھی، یہ میری اجرت تھی. سارا دن بکریاں چراؤ گے تو شام کو کیا ملے گا؟ ایک مٹھی چھوارے. اے لوگوں، میں یہ کرتا تھا ماضی میں. یہ کہا اور نیچے اتر آئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا عمر بن الخطاب، یا امیر المومنین، لقد قمأت نفسک، آپ نے تو فما زدت الا ان قمأت نفسک، آپ نے تو اپنے آپ کو اپنا ایک عیب بیان کرنے کے علاوہ کچھ بھی بیان نہیں کیا، نہ کوئی واعظ و نصیحت، نہ خطبہ. کیا اس کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا آپ نے؟ اپنا ماضی بیان کر رہے ہیں کہ میں تو محض ایک بکریاں چرانے والا ہوں. تو اس سے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت کم ہو جائے گی. لوگ تانے دیتے ہیں نا تانے، کوئی بڑا دولت مند ہو یا حکومت میں ہو تو لوگ کہتے ہیں نا یہ آج اتنا بڑا بنا پھر رہا ہے، پہلے تو یہ کیا کرتا تھا. تو امیر المومنین، آپ نے تو اپنے آپ کو عیبدار بنا دیا. امیر المومنین نے فرمایا ویحک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن تیرا ناس ہو جائے، کیسے مشورے دے رہا ہے غلط. یہ میں نے اس لیے کیا ہے، میں خلوت میں بیٹھا تھا تنہائی میں، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا کہ تو امیر المومنین ہے، فماذا افضل منک، بتا تجھ سے زیادہ پورے مدینہ میں افضل کون ہے، اس رعایا میں تو سب سے افضل ہے. تو میں نے اپنے نفس کو اپنی اوقات بتانے کے لیے کہ تو ہے کیا، ہے کو نہ دیکھ، تو یہ دیکھ تو ماضی میں تھا کیا، تو اصل تو وہ ہے، تو اسلام ہے جس نے تجھے امیر المومنین بنا دیا. بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. نمبر 1، صحابہ کرام کے اخلاص کی منتہا دیکھیے کہ اتنے بڑے حاکم بننے کے باوجود جب روم اور فارس کی سلطنتیں گھبراتی تھیں نام سے ہی، تواضع کتنی کہ تکبر پیدا ہونے نہیں دے رہے. لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں خود کو اپنی نگاہوں میں بڑا نہ سمجھوں. حدیث میں دعا آتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اگرچہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے مگر مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا ہی رکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ جب انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے، اسے تکبر کہتے ہیں. لوگ آپ کو بڑا سمجھیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ آپ کو سمجھے نہ سمجھیں، آپ خود بہرحال اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے نا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، تو وہ ہیروئن کی والی مثال ذہن میں رکھ لیا کریں. ہیروئن چی والی جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ہیروئن چی سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ جب آپ ہیروئن پیتے ہیں تو آپ کو ایسا تصور ہے اور ایسا مزہ آتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پہ نہیں بلکہ چاند پہ ہیں. تو اس نے کہا کہ اور ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں ہے بھائی؟ ہیروئن چی کہنے لگا تو اور ابھی چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں میں. یعنی سمجھتے کیا ہم ہیں بھائی؟ وہ بھی اسی وقت اس نے پی ہوئی تھی اصل میں. تو ہیروئن چی جیسے پی کے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے کہ میں زمین پہ نہیں بلکہ چاند پہ ہوں، حالانکہ زمین پہ بھی نہیں ہوتا بلکہ کسی پائپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گٹر لائن کے نیچے، اسفل السافلین میں ہوتا ہے. لیکن اوقات کیا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ چاند پہ بیٹھا ہوں. تو یاد رکھو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا وہ فرعون بن جاتا ہے. فرعون کیا سمجھتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب.
تو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو جب لوگ امیر المومنین کہتے تھے، اور یقیناً آپ امیر المومنین تھے اور اسی لائق تھے کہ نبی کے جانشین بنے، نبی کے پہلو میں دفن ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس منصب کا حقدار اور اہل نہیں تھا، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ اس واقعے سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کی طرف دیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک ماضی تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک ماضی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا ماضی پانی کا ایک ناپاک اور غلیظ قطرہ ہے جس سے تمہیں بنایا گیا۔ آج 3 پیس سوٹ اور ٹائی وائی پہن کے ایسا فرعون کی طرح چلتا ہے، کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں نا نماز پڑھو داڑھی رکھو، ایسے دھتکارتے ہیں اس کو، یہ دقیانوس پرانے لوگ۔ تو کیا ہے بھائی؟ یہ تو آج 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے تو گھوم رہا ہے، اور داڑھی کو اور شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کو عیب اور ذلت سمجھ رہا ہے۔ تیری اوقات ہے کیا کہ 2 کپڑے تو نے کیا، ایک پینٹ کیا چڑھا لی اور ایک اس کو کیا کہتے ہیں کوٹ، ایک پینٹ چڑھا لی اور ایک کوٹ چڑھا لی، تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا ہے؟ چاند پہ پہنچ گیا میں۔ ماضی پانی کا ایک غلیظ قطرہ، ناپاک، شرمگاہ سے نکلا ہوا پانی، بدبو سے بنا ہوا پانی۔ وہ واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، ان بزرگ نے اس کو نصیحت کی کہ دیکھو ظلم نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ مطلب یہ کہ میں علاقے کا سب سے بڑا دادا ہوں، تو مجھے نصیحت کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے نا، بھائی علاقے کے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑے دادے ہیں، ان کی آواز پہ دکانوں کے شٹر فوراً گر جاتے ہیں، تو ان کو نصیحت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ بزرگ سے کہنے لگا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ پر میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اب بتائیں گے فلاں سیٹھ کا بیٹا، ڈی ایس پی کا چھوٹا بھائی۔ تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا حال بھی جانتا ہوں، اور تیرا مستقبل، تیرا فیوچر بھی جانتا ہوں۔ اس کا خیال تھا اب کہیں گے ماضی تو یہ ہے کہ تو ایس ایچ او صاحب کے ہاں پیدا ہوا تھا، ڈی ایس پی صاحب کے ہاں، اور حال یہ ہے کہ ابھی تو بریگیڈیئر بننے والا ہے، مستقبل یہ ہے کہ کل ماشاء اللہ لگا کے ملک کا صدر تو ہی ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ تو انہوں نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا حال بھی جانتا ہوں، اور تیرا بولو بھائی مستقبل بھی جانتا ہوں۔ جن کو نیند آنے لگے تو بتا دیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں گٹکوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے، گٹکے کے خلاف اتنا بیان ہوتا ہے لیکن گٹکے کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ یہ قوم گٹکے کے بغیر جاگ بھی نہیں سکتی، مسئلے بھی سارے ہی ہیں نا۔ تو ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، اور مستقبل بھی۔ کہنے لگا بتائیے جلدی بتائیے کیا میرا ماضی؟ انہوں نے کہا ماضی تیرا یہ ہے کہ تو منی کا ایک غلیظ پانی تھا جس سے تجھے بنایا ہے نا، ابتدا یہاں سے ہوئی ہے تیری۔ کپڑوں پہ لگ جائے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، جسم سے نکل جائے غسل فرض ہو جاتا ہے مرد پہ اور عورت پہ، اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ جب تک غسل نہیں کرے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو ماضی ہے جس سے بنایا۔ حال یہ ہے کہ پیٹ میں ہر وقت اتنا گند اور پخانہ بھرا ہوا ہے کہ وہ گند باہر نکل آنا تو دور کی بات، وہاں سے گزرنے والی ہوا اگر باہر نکل آئے تو لوگ مجلس میں ناک پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، انسان مکر جاتا ہے میں نے نہیں کیا، یہ الزام کسی اور کے سر پہ ڈال دو، اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، ہر وقت پیٹ میں ایسا گند لے کے چلتا ہے۔ یہ تو حال ہے، 24 گھنٹے یہ پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے انسان کے۔ پیٹ کیا جسم کو کہیں سے چیرا لگاؤ، کہیں مشک و عنبر ظاہر نہیں ہوگی، گند ہی نکلے گا۔ انسان کے جسم میں جتنے سوراخ ہیں ہر سوراخ سے گندگی نکلتی ہے، منہ سے تھوک اور بلغم نکلتا ہے،
کبھی خون بھی آنے لگتا ہے مسوڑوں کا. ناک سے گندی رطوبات نکلتی ہیں, کسی کے سامنے پھینک دو غصے سے اٹھ کے چلا جائے گا کہ ادھر جا کے صاف کر اپنی ناک, میرے منہ پہ کیوں کر رہا ہے. وضو خانے میں دیکھا نا نمازی بھائیوں میں, آپ نے, ہمارے ہاں جو نمازی بھائی ہیں ان کو اللہ نے اضافی سلیقے عطا فرمائے ہوتے ہیں, کچھ جو کام گھر میں نہیں کرتے یہاں وضو خانے میں آ کے ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہوتے. اتنی زور زور سے ناکوں کو سکیڑ رہے ہوں گے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو خود بخود اس کی ناک سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ وضو کر رہا ہے تو آپ تھوڑا احتیاط سے کام لیں, اپنے بلغم اس کو نہ دکھائیں. آپ اگر کہیں ادھر ادھر پھینکا ہے تو فوراً پانی بہائیں اس پہ. پیاز کھا کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ہے, تو یہ بلغم ایک دوسرے کے سامنے پھینکنا اور وہاں سے نسوارے نکال کے ایسے پھٹکیوں کو اس میں پھینکنا, وہ ایسے پڑی ہوئی ہوتی ہیں وضو خانوں میں, دیکھ کے الٹی آتی ہے ان کو دیکھ کے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنے دانت کسی کے سامنے رکھ کے اس پہ مسواک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دانت دکھا رہے ہیں, وہ سارا اس کی دانتوں کا میل اس کے سامنے. بعض دانتوں میں جب خلال کرتے ہیں نا, ٹوتھ پک استعمال کرتے ہیں, وہ اس کے سامنے دانت کھول کے نکال رہے ہیں گند. تو تھوڑا سا ہاتھ رکھ لو یا کپڑا رکھ لو. تو کیا بتا رہا تھا, کدھر سے, ہاں وہ ان بزرگ کا واقعہ بتا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ماضی بھی, ماضی کیا ہے اور حال بتا دیا, حال یہ ہے, اور مستقبل. ہاں میں بتا رہا تھا کہ جتنے جسم میں سوراخ ہے نا, سب سے ناک سے کیا نکلتی ہے, گندگی. پیشاب اور پخانہ, اور آنکھوں سے بھی صبح صبح اٹھتے ہیں تو جب تک صاف نہ کر لیں سکون نہیں ملتا. کانوں سے بھی جب بھی ماچس کی تیلی کان میں داخل کر کے نکالو تو کبھی مشک و عنبر نہیں نکلے گی اندر سے. ہر جگہ سے میل, گرمی میں پورے جسم سے پسینہ نکلا ہوا ہو تو پڑوسی بیٹھ نہیں سکتا آپ کے ساتھ, اٹھ کے چلا جائے گا, بھائی نہا کے آؤ, پسینے کی بدبو آ رہی. یہ تو حال ہے. صرف اللہ نے ایک پتلی سی لیئر ہے کھال کی, بہت باریک سی, وہ چڑھا دی ہے جس سے اتنا حسن و جمال. یہ کرنل بنے ہوئے, یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں, یہ صدر صاحب ہیں, یہ بہت ہی ڈیسنٹ قسم کے آدمی ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھو, اس کے بعد بات کرو. ایسے بات نہیں ہو سکتی. تو انسان نہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے اسی وجہ سے. تو صحابہ کرام کا جب کوئی منصب ملتا تھا تو تکبر پیدا نہ ہو جائے, اپنا ماضی دیکھتے رہتے تھے, کبر نہ پیدا ہو. تو ان بزرگ نے کہا تیرا مستقبل بھی اچھا نہیں ہے. مستقبل یہ کہ جب یہ روح تیرے جسم سے نکلے گی گندگی کا ڈھیر, اگر دفن کرنے میں ذرا سی تاخیر ہو جائے نا, میت کیسے پھول کے پھٹتی ہے. بڑے بڑے اداکار, بڑے بڑے فنکار, ناچنے والی, ناچنے والیاں, ناچنے والے, جن کے حسن پہ لوگ مرتے ہیں, 3 دن سے زیادہ برداشت نہیں کریں گے. لے جاؤ ناک پہ ہاتھ رکھ کے, یہ اتنی خوبصورت ناچنے والی گلوکارہ ہیروئن اور اتنا خوبصورت ہینڈسم اسمارٹ ہیرو جس پہ لوگ مرتے ہیں اور جناب ان کے تذکرے کرتے نہیں تھکتے, اس کو لے جاؤ, اس کو دفن کرو. اس کی آنکھ پھول کے باہر نکل رہی ہے اور اس کے جناب کانوں سے گندگی نکلنا شروع اور ناک سے گندگی, کیڑے پڑنا شروع ہو گئے. لے جاؤ اس کو دفن کرو یہاں سے. یہ انسان کا کیا ہے میرے بھائی, مستقبل. تبھی تو دفن کرتے ہیں, ہندو جلا دیتے ہیں, مسلمان قبروں میں دفن کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس کو ختم کرو. یہاں رکھنے کی چیز نہیں ہے یہ. تو یہ مستقبل ہے, سمجھ رہے ہیں. اور ایک حالت تو ایسی ہے جو ہر انسان پہ ہر وقت پیش آتی ہے. خیر موضوع تبدیل نہ ہو جائے, میں ذرا حضرت عمر کی سیرت سے متعلق کچھ اور واقعات سنا دوں. تو میرے بھائی امیر المومنین کیا کرتے تھے, لوگوں کو جمع کیا اور بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں, آج امیر المومنین ہوں مگر ماضی میں بکریاں چرایا کرتا تھا. لیکن یاد رکھو یہ بھی عیب نہیں تھا بکریاں چرانا. حضرت عمر تو یہ ظاہر کر رہے تھے نا کبر ختم کرنے کے لیے, لیکن علماء نے لکھا یہ عیب نہیں تھا. اگر عیب ہوتا تو تمام پیغمبروں سے بکریاں نہ چروائی جاتی. یہ آپ کے اندر صفات حمیدہ پیدا کرنے کی آپ کو تربیت دی جا رہی تھی, کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ پیغمبر کے حقیقی وارث اور جانشین بننے والے ہیں, تو ان میں پیغمبروں والی صفات پیدا کی جائیں, وہ کام لیے جائیں جو پیغمبروں سے لیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو عمر ابن خطاب ہوتے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت جھوٹا نبی تھا. نبوت عمر ابن خطاب کو نہیں ملی تو اس بدبخت کو جو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ہندوستان میں، اور آج تک اس کے سارے خلیفے کس کے سایہ میں پل رہے ہیں؟ برطانیہ کے، غیر مسلموں کے. تو پیغمبروں کے خلیفے کیا غیر مسلموں کے ماتحت رہ کے چلتے ہیں کیا؟ ہے میرے بھائی، یہ کیسی خلافت ہے جو ایک بالش پہ بھی بیچاروں کی قائم نہیں ہو سکی. ان کو اپنے وجود کے لیے برطانیہ کی ضرورت ہے. برطانیہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ساری دنیا جانتی ہے. 100 سال سے زیادہ ہو گئے مگر قادیانیوں کے ہاتھ میں ایک بالش بھی حکومت نہیں آئی ہے، نہ مکہ نہ مدینہ، کچھ بھی نہیں. تو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں نکلے. اس واقعے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دوں. حضرت خولہ ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے شوہر نے زہار کیا تھا. زہار کہتے ہیں کہ عرب میں ایک دستور تھا، کبھی کبھار غصے میں آ کے بیوی سے کہہ دیا کرتے تھے کہ انتی علیہ کا ظہری امی، آج سے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت. جیسے ماں کی کمر کی طرف، پشت کی طرف دیکھنا غلط ہے، حرام ہے، تو تم بھی میرے لیے ایسے ہی محترم بن گئی ہو جیسے ماں. تو جب کوئی شخص یہ لفظ اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا تو عربوں میں دستور تھا، اس کو طلاق سمجھتے تھے. اور طلاق بھی طلاق بائن، نکاح ختم. بھائی نہیں آ رہی بات؟ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے آپ کو یہ الفاظ کہہ دیے، انت علیہ کا ظہری امی، میری ماں کی طرح محترم ہو. یہ سمجھی کہ طلاق ہو گئی ہے. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بال بچے تھے، بہت پریشان ہوئی، بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، اور اپنے شوہر سے محبت بھی تھی، بہت پریشان ہوئی کہ میرا نکاح ختم تو نہیں ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کرنے لگیں کہ میرے شوہر نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں. یا رسول اللہ، کوئی گنجائش کا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو بھائی، نہیں. یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقوں کو جو ایک قرار دیا جاتا ہے نا، غیر مقلدین کہتے ہیں یہ مذہب بالکل باطل اور مردود ہے. کیونکہ اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی اور رجوع کا حق ہوتا تو آپ فوراً فرما دیتے کہ ہاں رجوع کا حق ہے، کیونکہ ایک دفعہ کا ہے نا، کوئی بات نہیں، چلی جاؤ. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بارے میں جو علم تھا وہ آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے لیے رخصت، بولو بھائی، نہیں پاتا. اس کو طلاق ہی سمجھا آپ نے. پریشان ہو گئی وہ عورت. تھوڑی دیر میں دوبارہ آئی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ سے شکوہ کرتی کہ اللہ تو میرے لیے کوئی حل تو میرے لیے پیدا کر دے. کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ بیوی کو حلال یا حرام کرنا یہ پیغمبر کا یا مفتی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. مفتی اور پیغمبر کا کام ہے اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے بیان کر دینا. اس لیے جب طلاقیں دے کے آیا کرو تو مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ کے پتلی گلی سے نکل لیا کرو. وہاں سے ان پہ دباؤ نہیں ڈالو. ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں جیسے اس نے دی ہے، کیوں ہو گئی، میرا کیا قصور ہے، غصے میں دے دی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ہو بنے گا کیا. یہ تو آدمی غصے میں تو بول ہی دیتا ہے، اب کیا کریں، کوئی بات ہے، حلالے کروائیں، حلالہ تو حرام ہے اسلام میں، یہ کیا بات ہے. میں جا رہا ہوں اہل حدیث سے فتویٰ لینے. تو دفع ہو جاؤ پھر وہاں سے فتویٰ لے کے. تو بار بار بتا دوں، طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کا فتویٰ بالکل معتبر نہیں ہے، کل عدم ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اہل حدیث کے پاس 3 طلاق کو ایک کہنے میں.
کوئی ہے دعوے دار تو میرے پاس لائیں اس کو، میرے پاس، میں بتاؤں گا اس کی دلیل کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ کسی حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں، کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی نے ایک قرار دیا ہے، اور نہ کسی ایک صحابی سے بھی فتویٰ ثابت ہے، نہ ضعیف سند سے نہ صحیح سند سے کسی ایک صحابی نے بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک قرار دیا، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ ترجمے غلط کر کر کے لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، غیر مقلد ہیں وہ بھی، جب بھی حج کرنے حاجی لوگ جاتے ہیں تو میرے سامنے کتھائیں ضرور سناتے ہیں کہ یہ ہوا، وہ یہ بیان کر رہے تھے۔ میں جب حج کرنے گیا تو وہاں بھی کہ حضرت وہ مولوی صاحب مسجد نبی میں یہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کیا بار بار تقلید شرک ہے، امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرو، امام شافعی کو فالو نہیں کرو۔ حالانکہ اتنی حساس جگہ ہے وہاں تو کم از کم اتفاق اور اتحاد کی باتیں کرنی چاہیے، لوگوں کو بتائیں کہ زنا حرام ہے، سود حرام ہے، والدین کی تابعداری کرو۔ اس دفعہ ایک صاحب حج کر کے آئے، وہ شافی مسلک کے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسے ہی وہ تقریر کر رہا تھا ابو حنیفہ کی تقلید شرک، تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر کہا پھر آپ کی کریں، پھر کس کی کریں، آپ کی کریں۔ عوام کو تو دلائل سے مکمل واقفیت نہیں ہوتی، تو جو کہہ رہا ہے نا ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلو، اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، میرے پیچھے چلو۔ کیوں؟ عوام نے تو بہرحال کسی کے پیچھے چلنا ہی چلنا ہے، بے مہار تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو ایک صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلنا پھر آپ اپنے پیچھے کیوں چلا رہے ہو، ختم کرو یہ مجمع، یہاں سے اٹھاؤ، یہاں سے بولو جس نے جو کرنا ہے جاؤ، لوگوں کو جمع کر کے ان کو الو کیوں بنا رہے ہو یہاں بیٹھ کے۔ تو جو بھی حج کرنے جائے ایک بات یاد رکھیں، مسجد نبوی میں اس قسم کا جب کوئی مولوی بیٹھا ہو نا اردو میں، وہ اردو میں کر رہا ہوتا ہے، عربوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کیا خرافات بول رہا ہے زبان۔ جب بھی کوئی اس قسم کا خناس بیٹھا ہوا امام ابو حنیفہ کے بارے میں، شافعی کے بارے میں کوئی باتیں کر رہا ہو، اسلاف کے بارے میں، وہاں کی حکومت حاجیوں کی بڑی قدر کرتی ہے، اور بتاؤ کہ یہ کمبخت یہاں بیٹھ کے ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلو، اس الو کے پٹھے کے پیچھے چلو، پھر معذرت کے ساتھ اس خناس کے پیچھے چلو۔ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں اختلاف اور فرقواریت کو ہوا دی جائے، ہر مسئلے میں ایسی بات بیان کریں گے جو جمہور اور اجماع کے خلاف ہوگی۔ پوری قوم ایک طرف، وہاں بیٹھ کے خناس بیٹھا ہوگا، اور یہ پاکستانی اس میں سب سے تیز ہیں، یہ بات ذہن میں رکھے۔ جاتے تو یہیں سے ہے نا، اردو بولنے والے جو ہے نا، وہ ان کو عرب لوگ بٹھا دیتے ہیں کہ یہ اردو والوں، ان کو کیا پتہ یہ کیا وہاں بیٹھ کے باتیں پھینک رہے ہیں وہاں بیٹھ، تو یہی پھینکتا رہتا ہے، بٹ ابو حنیفہ نہیں، شافعی نہیں، فلانے نہیں، تو میں ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ ایک صاحب نے بتایا، ابھی بیان کر رہا تھا، اس نے کہا اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ ایک مسئلہ کسی نے پوچھا اور کہا کہ امام شافعی کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کیوں کا اس بارے میں چاروں ائمہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ صرف میرا درست ہے۔ تو آپ لوگ چپ چاپ نہ سن کے آیا کریں، وہاں کھڑے ہوں، بولیں، اس کو پکڑیں، تاکہ وہ بعض دفعہ شرطے بھی اسی مسلک کے ہوتے ہیں تو وہ اس کا بچا لیں گے۔ لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ جب حکومت سعودیہ کو یہ احتجاج ہوگا نا، تو حکومت سعودیہ پھر ایسے آدمی کو ہٹا دیتی ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، ایک خناس اسی قسم کا بیٹھ کے لوگوں کو الو بنا رہا تھا، ابو حنیفہ کی نہیں کرو، یوں نہیں کرو، تو ایک بوڑھے آدمی پاکستانی، ساری زندگی فقہ حنفی پہ گزر گئی، صدیوں سے اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں، آج تک کسی نے کوئی ضلالت اور گمراہی کا فتویٰ نہیں دیا تھا۔ وہ بیچارہ وہاں حج کرنے گیا کہ مجھے مسجد نبوی میں کوئی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، والدین کے حقوق ہیں، تہجد کے فضائل ہیں۔ اس نے جا کے یہ باتیں سننا شروع کر دیں کہ ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی تھیں اور فلانے کو نہیں آتی تھی، ہمیں آتی ہیں، ہم سے پوچھو۔ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان چاروں ائمہ تک صحیح حدیثیں پہنچی نہیں ہیں، ان لوگوں کے پاس بہت ساری حدیثیں، بولو بھائی، پہنچی نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، بٹن دباؤ حدیث سامنے۔ تو مطلب یہ کہ وہ چونکہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، نہ بٹن تھا، نہ دبانے کا کوئی تصور، لہذا نہ حدیث سامنے۔ اللہ کے بندو، تم جب بٹن دبا کے حدیث سامنے آتی ہے تو حدیث پیش کس نے کی ہوتی ہے؟ یہ انہی لوگوں نے تو پیش کی ہوتی ہے، انہوں نے ہی تو یہ ساری حدیثیں جمع کی اور فقہ پہ کام کیا ہے، اور انہی کے واسطوں سے تو پہنچی ہیں۔ ان کو نہیں آتی تھی، یہ کمپیوٹر کے ڈپلومے کرنے والے کو ان سے زیادہ حدیثیں آ گئیں۔ تو ایک بوڑھے آدمی تھے بیٹھے ہوئے، 5-6 سال پرانا واقعہ ہے، حاجی صاحب دیہاتی، بالکل سیدھے سادے سے،
ان کو بڑا غصہ آیا کہ جب اس کمبخت کے بیان میں بیٹھو نالائق اسی قسم کی ٹیڑھی مڑی باتیں کر رہا ہوگا. تو انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ اس کی آج میں ٹھکائی لگا دوں گا. جب یہ ایسی الٹی بات کرے گا, مسجد نبوی میں بتا رہا ہوں, وہاں جو بیان کرنے والے پنجاب کے ایک مولوی صاحب ہیں, غیر مقلد اہل حدیث ہیں. سارے اہل حدیث بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, ان میں بعض معتدل بھی ہوتے ہیں. سنو کسی بھی اہل حدیث کو دیکھ کے ٹھکائی لگانا شروع کر دیں آپ. جو اس قسم کے خناس والا دماغ ہو نا, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ یہی ٹیکنیکل بحثیں اس نے چھوڑ دی کہ یہ ہے رفع الیدین ہے, آمین زور سے آہستہ, یہ وہ ٹوپی ڈرامے شروع کر دیے. تو وہ بوڑھے آدمی نے سوچا کہ پہلے سے نا مالش والش کر کے کہ کل اس کی انشاءاللہ ٹھکائی ہوگی. وہ بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں واقعہ کہ وہ بول ہی نہیں رہا اس موضوع پر, اس کو پتہ نہیں الہام ہو گیا یا کیا ہو گیا. اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے اس دن, والدین کے حقوق, زنا سے بچنا چاہیے, بوڑھوں کا احترام کرنا چاہیے, یہ حج ہے اس کے کچھ مسائل, کچھ احکام کہ بھئی ایسے مدینہ کے یہ فضائل ہیں, مکہ کے یہ فضائل ہیں, جو اچھی اچھی باتیں. وہ بوڑھے آدمی کہہ رہے ہیں, وہ یار یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا, آج میں تیاری کے ساتھ آیا تھا. تو اس بوڑھے نے آؤ دیکھا نہ جاؤ تاؤ جا کے دھنائی لگانا شروع کر دی اس کی. تو امام حنیفہ کے خلاف بول رہا ہے. وہ کہہ رہے خدا کی قسم نہیں بولا میں نے بھائی. نہیں بولا ہے. اب جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں پتا چلتا کہ کس نے کچھ بولا بھی ہے یا نہیں بولا. وہ تو جھگڑا ہوتا ہے, کچھ اور ان بوڑھے کے ساتھ تھے, وہ ان کے ساتھ ہو گئے, کچھ ان کے ایسے ہنگامہ ہوا, شرتے ورتے آئے, دونوں کو اٹھا کے لے گئے. بہرحال ہنگامے کا نتیجہ وہ حاجی صاحب کو تو چھوڑ دیا, وہ مولوی کو انہوں نے وہاں سے برطرف کر دیا, ہٹو یہاں سے, ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں میں لڑائی پیدا ہو رہی ہے. تو اس لیے حکومت سعودیہ تھوڑا سا حاجیوں کا خیال کرتی ہے. حج میں جنگ و جدال غلط ہے, مگر یہ کہ یہ جو کر رہا ہے یہ بھی تو جنگ و جدال ہی کر رہا ہے نا. تو اس جنگ کو روکنے کے لیے, کیونکہ حکومت آئے گی, انوالو ہو جائے گی, شرطیں آ کے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے یہاں سے, انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. تو میں بات کیا کر رہا تھا, حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہہ دیے. نبی کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا. یہ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتی, اللہ سے التجا کرتی. کئی بار آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. 28واں پارہ, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات, اے نبی, جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور بار بار شکایت کس سے کر رہی تھی, اللہ سے فریاد کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری سرگوشیوں کو خوب سنتا ہے. پھر اللہ نے آیات نازل کی, الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم, جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دیتے ہیں تو ان کی بیویاں حقیقت میں ماں نہیں بن جاتی. لہذا یہ بری بات ہے, برا جملہ ہے, طلاق کا قول نہیں ہے. لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 60 روزے رکھے جائیں یا 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو, کفارہ ادا ہو جائے گا, تو یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. اس میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. میں حضرت عمر کا واقعہ تو پہلے سنا دوں, پھر میں بتاؤں گا اس واقعے میں مرد اور خواتین کے لیے کیا اسباق ہیں. تو یہ آیتیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں. قد سمع اللہ, 28واں پارہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے. سمع اللہ, تحقیق, قد کا معنی تحقیق, یقیناً, سمع اللہ, اللہ نے سن لی, قول التی, اس عورت کی بات. اس عورت کا نام نہیں لیکن تذکرہ ہے کہ اس عورت کی بات اللہ نے سن لی. ترس آیا اللہ کو اس عورت پر اور قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے, جس کا ہمیں بھی فائدہ ہو گیا. آج اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح سے تشبیہ دے دے ماں کے کسی عضو کے ساتھ, تو علماء کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوتی, 60 روزے رکھنے پڑیں گے کفارے کے طور پر. 60 روزے رکھ لو بیوی بچانے کا اگر شوق ہے تو, پھر پتہ چلے گا بیگم سے محبت کتنی ہے. لیکن طلاق کے لفظ کا کوئی کفارہ نہیں ہے, یاد رکھو. ایک صاحب نے 3 طلاقیں دے دی, تو غصے میں تو وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا ہو گئی. ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں, سب نے کہا ہو گئی. کہہ رہے ہیں میں 1000 بکرے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں کفارے میں, بیوی حلال کر دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1000 بکرے ذبح کر دوں گا کفارے میں, بیوی حلال کر دو. تو یاد رکھو, اگر وحی کا سلسلہ ہوتا, ہم کہتے جا بھائی اللہ سے مانگ,
جیسے حضرت خولہ کے لیے اللہ نے حکم نازل کیا نا کفارہ ادا کر دو بیوی حلال، تو شاید تیرے لیے بھی وہی نازل ہو جائے اور کہ بھائی فلاں علاقے میں انڈا موڑ پہ 70 بھائی ہیں، انہوں نے یہ غلطی کر لی ہے، اللہ آیات نازل کرتے کہ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی، 3 دی ہیں اس نے، 60 بکرے ذبح کر لے، بیوی کیا ہو جائے گی؟ حلال۔ اگر وحی کا دروازہ کھلا ہوتا تو یہ ممکن تھا، لیکن نبی کے دنیا سے جاتے ہی وحی کا دروازہ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بند۔ اب اگر کسی نے طلاق کے لفظ سے دے دی نا طلاق، کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے مولوی صاحب کو پریشان مت کیا کرو کہ کچھ تو سوچو، مولوی صاحب غصے میں تھا۔ بار بار یہ واقعہ سناتا ہوں نا، ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، بہت غصے میں دی ہے، انہوں نے کہا ہو گئی طلاق، بہت غصے میں تھا، تو انہوں نے فرمایا طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، کبھی کوئی یہ نہیں کہتا جا میری پیاری تجھے طلاق۔ غصے میں چاقو مارو گے تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیس بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جج کے سامنے کہہ دو بہت غصے میں تھا میں، اگر جج کہہ دے نا کہ ہاں غصے میں سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر ایک گولی جج کو بھی مار دو، بولو میں بہت غصے میں تھا، صحیح ہے نا؟ جب غصے میں بیوی کو مار دیا چاقو، کیس نہیں بن رہا، تو جج کو مارنے سے بھی کوئی کیس نہیں بننا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے؟ جج کے لیے احکام الگ ہیں، بیگم کے لیے احکام الگ۔ اس لیے اسلام میں غصے میں کوئی بھی جرم کرو گے مکمل وہی سزا ملے گی جو نارمل کنڈیشن میں کرنے پہ ملتی ہے۔ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ نشے کی حالت میں کسی کو پھیل دیا آپ نے جاتے ہوئے گاڑی سے تو کوئی کیس نہیں بنتا، وہ ثابت کر دے میں نشے میں ہوں، تھوڑی سی سزا ملے گی، زیادہ نہیں ملے گی۔ اسلام میں نہیں ہے یہ، نشے کی حالت میں بھی آپ نے کسی کو گاڑی سے مار دیا تو دیت آپ کو دینی پڑے گی۔ کیوں کیا تھا نشہ آپ نے؟ او بھائی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس لیے یاد رکھو، شراب اگر کسی نے خود پی ہے، خود پی اپنے اختیار سے، پھر اگر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو شراب پی کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے نشے کا انجیکشن لگا دیا پھر طلاق دیں گے تو واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ تو اللہ نے کس کی بات سنی؟ حضرت خولہ کی، اور ان کے لیے حکم کو تبدیل کر دیا۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب کے دور میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ بازار میں کہیں جا رہی ہیں، حضرت عمر قریب سے گزرے اور سلام کیا، السلام علیکہ یا خولہ بنت ثعلبہ، سلام کیا ان کو، بزرگ خاتون ہیں، بوڑھی خاتون ہیں۔ حضرت خولہ پہچان گئیں کہ امیر المومنین، نصیحت کرنے لگیں کہ اے عمر، مجھے تیرا وہ زمانہ یاد ہے جب لوگ تجھے عمیر کہتے تھے، چھوٹا سا عمر، اور لاٹھی میں تیری لاٹھی سے مذاق کیا کرتے تھے بازار میں بچے تیرے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اس وقت تیری کوئی عزت نہیں تھی۔ فلم تذهب الايام حتى صرت عمر، یہاں تک کہ چند روز گزرے تو عمیر سے عمر بن گیا، لوگ تیرا نام عزت کے ساتھ لینے لگے۔ فلم تذهب الايام حتى تسمى امیر المومنین، تھوڑے ہی دن گزرے ہیں کہ اب تو امیر المومنین بن گیا ہے۔ بڑا سخت انداز نصیحت کا، عورت ہے مگر امیر المومنین سے بات کیسے کر رہی ہے؟ تھوڑے سخت انداز سے۔ لوگ کہتے ہیں نا اب تو آج یہ ہے، پہلے یہ تھا، تھوڑے دن ہوئے تو یہاں آ گیا، اب تو یہ بن گیا ہے، تو حاکم کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگی یا عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ آگے پوری نصیحت تقریر شروع کر دی، رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کر، ایک دن موت بھی آنی ہے، موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار۔ تو حضرت عمر کے پاس جو ساتھی کھڑے تھے انہوں نے حضرت خولہ سے کہا کہ اے خولہ ذرا کچھ کم نصیحت کر، تجھے پتا نہیں کہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین۔ بغیر ایک دم تو شروع ہی ہو گئی ہے ایسی ایسی سخت الفاظ کہنا۔ اے خولہ لقد اکثرتی، بہت زیادہ تو نے کہہ دیا ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ۔ حضرت عمر نے فوراً ان ساتھی کو ٹوکا، فرمایا خاموش ہو جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے؟ قد سمع اللہ قولها من فوق 7 سماوات، اللہ نے اس کی بات کو 7ویں آسمان پر سے سنا ہے، تو عمر اس کی بات کیسے نہ سنے اور کیسے اس کو کہہ دے کہ خاموش ہو جاؤ؟ پھر فرمایا خدا کی قسم اگر ساری رات یہ بولتی رہے گی، عمر ساری رات کھڑا رہے گا فجر تک اس کے سامنے، اور اسے کبھی خاموش ہونے کا حکم نہیں دے گا،
کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پر سے سنی ہے. دیکھو کیسا قدر کی جا رہی ہے کہ یہ وہ مبارک عورت ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے خاموش ہونے کا کہہ دوں اور اللہ قیامت میں کہے کہ اے عمر میں نے تو اس کی بات شوق سے سن لی تھی, جب یہ مجھ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی تو امیر المومنین بن کے ایسا متکبر بن گیا کہ جس کی بات میں نے سنی اب تجھ سے اس کی بات سنی نہیں جا رہی تجھ سے اس کی بات. فرمائے یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پر سے سنی ہے, تو عمر اس کی بات کو کیسے نہیں سنے گا. یہ تھا بازار میں ایک عورت چلتی ہوئی روکتی ہے عمر ابن خطاب کو, اور حضرت عمر اس کی نصیحت کھڑے ہو کر شوق سے سنتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اس واقعے میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بڑا کوئی بزرگ جس میں کوئی صفات ہو آپ کو نصیحت کرے تو خاموشی سے سن لیا کرو. یہ نہ کہا کرو کہ مجھے پتا ہے. آج آپ کسی کو نصیحت کریں نا کہ مجھے سب معلومات آپ سے پہلے سے زیادہ ہیں. بڑے اور چھوٹوں کے مرتبوں میں فرق کیا کرو. کوئی بزرگ ہے, صاحب علم ہے, یا اس کی کوئی خاصیت ہے, جیسے حضرت عمر نے دیکھا نا اس کی خاصیت کیا ہے, اس کا کمال کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے آیات نازل کی. تو اب یہ صحیح بولے غلط بولے, بولنے کا انداز صحیح ہو یا غلط ہو, نصیحت کا انداز پر حکمت ہو یا حکمت کے بغیر ہو, ہم اس کی بات شوق سے سنیں گے. اسی کو ادب تمیز کہا جاتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہے. آج کوئی بوڑھا کسی جوان کو کھڑے ہو کر کچھ سمجھائے تو وہ جوان یہ سوچ کے سنتا نہیں ہے کہ بوڑھا ہے سن لو تھوڑی دیر ثواب ملے گا, بلکہ وہ آگے سے اس کو جواب دینا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ اگر گھر میں اولاد کو کچھ سمجھائیں تو اولاد کے پاس سننے کا ٹائم بولو بھائی نہیں ہے, وہ گھڑی دیکھنے لگتی ہے بار بار. ابا کی نصیحتیں آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں. دوست اگر سمجھائے گا تو بیٹھ کے سنتا رہے گا, بلکہ چائے منگوا لے گا اس کے لیے. بیٹھو ذرا تسلی سے بات کرو. باپ اگر گھر میں سمجھائے گا تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہارا باپ ہے. اس کی عظمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمہیں جنا ہے, اس کے پانی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اس نے تمہیں اپنے سینے پہ بٹھا کے کھلایا اور جوان کیا, تحفظ کیا, اس کے نام سے تمہارا نام, اس کی قوم سے تمہاری پہچان. انسان کا نسب اور انسان کا خاندان اور قبیلہ کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے. جو ولد الزنا بچہ ہوتا ہے بغیر نکاح کے پیدا ہونے والا, اس کا کوئی خاندان اور کوئی نسب نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا. ہر شخص کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی ہے. یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سرائکی ہے, تو یہ ساری پہچانیں کہاں سے آئی ہیں؟ اس کے پاس باپ سے آتی ہیں. یہ دنیا میں صرف بلاول بھٹو ہے جس کا نسب اس کی ماں سے چلا ہے. باقی آج تک جتنے لوگ تھے ان کا نسب کس سے چلتا رہا ہے؟ ہمیشہ باپ سے چلتا رہا ہے. سیاسی لوگ جو ہے نا نسب ہی بدل دیتے ہیں. بلاول زرداری ہونا چاہیے تھا نا, لیکن سیاست میں اس کو کدھر لگا دیا؟ ماں کے کھاتے میں ڈال دیا. اسلام میں شاید اسلامی تاریخ میں ایسا ایک کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا. تو ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بڑا بزرگ, کوئی استاذ, کوئی پیر و مرشد, والدین میں سے کوئی یا خاندان کے بڑوں میں سے, چاچوں ماموں میں سے کوئی نصیحت کرے تو جوان آدمی کو چاہیے غور سے سن لے. بے شک عمل نہ کرے, سن لینا یہی آدھا عمل ہے. جو سننے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اللہ عمل کی توفیق بھی اس کو دے دے گی. یہ سوچ کے سن لے کہ چلو غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, سن لو تھوڑی دیر. دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ بیوی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. نبی کو بھی نہیں ہے, تو حضرت عمر کو کہاں سے ہو گیا؟ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا حضرت عمر کا قانون تھا 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا, سیاست اور مصلحت کی وجہ سے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جو اختیار نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں کہاں سے چلا گیا؟ یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے قانون بنایا تھا کہ 3 کسی نے دے دی تو بیوی حرام ہو جائے گی. تو حضرت عمر کو ایسا قانون بنانے کی اجازت تھی کیا؟ صحابہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہاں تو کئی دفعہ نبی کے پاس آئی ہے وہ عورت اور نبی اس کو اجازت نہیں دے رہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے, تو اے عمر آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا, حضرت عمر نے قانون بنایا, یہ غلط ہے. وہی قانون بنایا جو نبی کے دور میں رائج تھا.
تیسری بات کہ شوہر اگر طلاق کے الفاظ زبان سے کہہ دے تو دیکھو صحابیہ کا تقویٰ کہ ضرورت بھی ہے شوہر کے پاس رہنے کی اور چھوڑ بھی نہیں سکتی، اولاد کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ جب اجازت ملے گی تو رہوں گی، خود سے نہیں۔ آج کتنے کیسز ایسے ہیں میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، بات کو وہیں دبا دیتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے تجھے پتا ہے میں نے بولا ہے، اور بیوی کہتی ہے مجھے پتا ہے تو نے دی ہے، کسی تیسرے کو نہیں پتا، پی جاؤ اس کو۔ اور پھر اسی طرح حرام کاری میں ساری زندگی بولو بھائی مبتلا رہتے ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے، شوہر نے اگر طلاق دے دی، گواہ ہو یا نہ ہو، بیوی کو اگر علم ہے تو بیوی کے لیے اس کے ساتھ رہنے کی اجازت بولو بھائی نہیں۔ یہ نہیں کہ دبا دو، بات کو دبانا ہی ہے تو جاؤ زنا کر لو جا کے بھائی، یہ شادی کی ٹینشن اور اتنی مصیبتیں پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی کی ٹینشن پالی ہوئی ہے، اچھی خاصی ہے یا نہیں ہے سب کو پتا ہے، صرف اس لیے کہ حلال ہے۔ حلال میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جو تھے نا، وہ جب بھی کوئی ان کے پاس ملنے آتا، 60 سال کی عمر تک حضرت نے غربت میں وقت گزارا ہے، مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، جب بھی کوئی ملنے آتا تو دیکھتا دال ہی کھا رہے ہیں۔ تو ایک دن پوچھا حضرت آپ کے یہاں دال کے علاوہ کچھ نہیں بنتا؟ تو حضرت نے فرمایا حلال اتنا ہی ملتا ہے، حلال جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی حلال تو بیوی ہوتی ہے، تو اس کے نخرے بھی اور اس کے خرچے بھی سارے ہوتے ہیں۔ اور زنا کیا ہے؟ تھوڑے سے پیسے خرچ کرو، منہ کالا کرو، کوئی ٹینشن نہیں، نہ کوئی میسج آئے گا واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا، نہ کوئی میسج آئے گا واپسی پہ 1 کلو دہی بھی تو بولی تھی۔ پھر اتنے سارے میسج کے بعد جب اتنی ساری چیزیں لے کر آئے گا تو آپ کو وہ بھی تو بولا تھا، آپ کو یہ بھی تو بولا تھا 3 کلو ٹماٹر، وہ تو لائے نہیں، اب دوبارہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے۔ تو وہ بولتا وہی اچھی زندگی تھی کنوارے پن کی، صحیح ہے نا؟ تو لیکن صحابیہ کو معلوم تھا کہ یہ جب زبان سے یہ الفاظ بولے ہیں تو یہ لغو اور بیکار نہیں ہے، جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا میرے لیے ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ معلوم تھا اگر رہ لی تو چھپ جائے گا، دنیا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن قیامت میں شمار پھر نیک لوگوں میں نہیں ہوگا، زانیوں میں شمار ہوگا۔ تو اس میں ہماری عورتوں کو بھی سبق ملتا ہے، ہمارے مردوں کو بھی، کہ اگر زبان سے طلاق دے دی ہے تو یاد رکھو پھر خود سے رہنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نکاح بیوی حلال ہوتی ہے صرف 2 لفظوں کے ساتھ، قبول ہے، ایسے ہی حرام ہوتی ہے کتنے لفظوں سے؟ 3 لفظوں کے ساتھ۔ اس میں پھر ادھر ادھر مسلکوں میں بھاگتے نہ پھرا کرو، فلاں مفتی نے فلاں اپنے مطلب کے مسلک بھی بنا لیتے ہیں اور ان میں تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں حضرت عمر کی سیرت سے ملتا ہے کہ کیسے امیر المومنین ہو کے بازار میں ایک بوڑھی عورت کی نصیحت سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رات سے لے کے صبح تک سنتا رہوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ حاکم ہوں، بلکہ اس لیے کہ اس کی بات اللہ نے 7ویں آسمان سے سنی ہے، کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ میں تجھ سے بڑا حاکم تھا، میں نے سن لی، تو صرف اس زمین کا حاکم تھا، تو نے اس کی بات کیوں نہ سنی۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ تواضع پیدا فرمائے، ہمارے اندر بھی بزرگوں اور بڑوں کے احترام کا یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔